ایک خیالی عقیدہ کمزوری رہتا آدمی، ایک خیالی عقیدہ نہیں، اس نے کچھ حقیقت کو پا لیا، جس کو کبھی زیارت شام میں نصیب ہو سکتی ہے، کبھی صبح، کبھی رات کو، کبھی اس کو ان سے بات چیت تکلم نصیب ہو جاتا، اس کا عقیدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اور یہ چیز ساری امت کے لیے ہے، کسی کا امتیاز نہیں ہے، لیکن نیتیں، خیالات اور جس بات سے ان کو تکلیف ہو ان سے نہ ہٹنا، بے غیرتی کو قبول کرنا۔ مثلا لڑکی کی شادی کیسے ہوگی اگر اس کو یہ چیزیں نہ آئیں، اس میں حیا اور پردے کا خیال نہ کرنا، بے پردگی کرنی، اس کو ڈگری مل جائے، عزت خاک میں مل جائے، ڈگری مل جائے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں میں اور بھائیوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بات ہوئی غیرت کی، تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ بہت غیرت والا نکلا، تو نبی کریم خوشی سے اور کچھ قسمیں کھاتے ہوئے کہنے لگے، جتنا مجھے یاد ہے کہ خدا کی قسم تو غیور، تیرا نبی غیور، تیرا خدا غیور، تو یہ غیرت ہونی چاہیے۔ بھائی ہے تمہارا، بھابھی کہہ کے گھر میں آتا ہے، پردہ نہیں رکھتے، آزادی رکھتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے منہ سے غلط بات نہیں نکلتی، آقا کے منہ مبارک سے غلط بات نہیں نکلتی۔ خدا نے کہا ان ہوا الا وحی یوحی، جب بولتے ہیں ہماری وحی سے بولتے ہیں، ہماری طرف سے بولتے ہیں، ہم ان کو بلواتے ہیں، ان کا بولنا عام انسان کا بولنا نہ سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو نبی کریم نے کہا الحم موت، بھائی بھائی کے لیے موت ہے، غیرت کے معاملے میں آزادی نہ دے اس کو۔ چھوٹی سی بات کروں کہ تفصیل تو کا وقت نہیں ہے، نہ تفصیل تمہارے دلوں میں اترتی ہے، وقت ضائع کرنا اچھا نہیں ہے، تو تفصیل کو ایک جیسے مجملاً کہہ دیتا ہوں۔ تو بھائی بھائی کے لیے موت ہے تو دوسرے موت تو نہیں ہے، میں تجھے بھائی سمجھتا ہوں، میں اس کو بہن سمجھتا ہوں، بے پردگی گھروں میں کر دی، ابھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کبھی خدا پردہ رکھتا ہے، اکثر پردہ رکھتا ہے، لیکن نبی کے لیے جو چیز کہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ نبی کریم عام انسان نہیں ہیں تو ان کی باتیں بھی عام انسان کی طرح نہیں ہے، وہی ہے خدا کی، تو یہ خیال رکھے تھوڑا۔ اور یہ میری کیسٹ گھر میں سمجھا دے گا، آزادی تھی، آپ کہیں گے ایک دم تو وہ نہیں مانیں گے، یہ کیا پابندی لگاتے ہو، آدمی کی نیت ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ خدا اس کے درمیان میں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، جو خدا نے کہا اور نبی نے کہا اس کو پکا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جب تم کو ڈنگ لگ جائے یا تم کو داغ لگ جائے اس کے بعد تم غیرت والے بنو، یہ اچھا ہے، اور اس پر شک کرو، اس پر شک کرو، مجھے ایسے شک آتا ہے، تم کو جو کہا گیا خدا رسول نے کرو، نہیں کیا تم اس کا بدلہ چکھو گے، یا عزت خواہ کے مل جائے گی یا خدا تعالیٰ کا غضب آ جائے گا۔ قرآن کریم عام کتاب نہیں ہے، اگر عمر میں زیادہ بھی ہو جائیں، خدا نے کہا ان کو اجازت ہے تھوڑی آسانی کی، لیکن پھر بھی وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن پھر بھی وہ تھوڑا احتیاط کریں، اچھا بتاؤ، چاہے بڑی عورت ہو۔ تو یہ باتیں بڑھانے کے لیے میں نہیں کرتا ہوں کہ دل دکھانے والی باتیں ہیں، موت اچھی ہے اس بے غیرتی سے، نبی کریم نے کتنا خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ چیزیں رواجی یا لوگوں کی چیزیں یا گھر میں کوئی اتفاق کرتا ہے نہیں کرتا ہے، جو نبی سے اتفاق نہ کرے، ماں ہو باپ ہو، اس کی تابع داری نہیں کرنی، اخلاق سے اور حکمت سے نکلنا ہے،
اب ماں باپ نہیں مانتے، کہتے چھوڑ دو، نیت پر ہوتا ہے، ہم گھر میں بیٹھے نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ جھگڑنا بھی نہیں ہے، لیکن نبی کریم کو ان پر فضیلت دینی ہے کہ جتنے خیر خواہ تمہارے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اتنے خیر خواہ تمہارا کوئی نہیں ہو سکتا، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ کوئی۔ اور اس کو سچ اور حقیقت سمجھو، وہ ہر وقت موجود ہیں، لیکن جھگڑنا نہیں ہے گھر والوں سے، انتشار فساد پھیلے گا۔ لیکن جس کام سے منع کیا ہے یا نبی کریم نے بتایا ہے یا قرآن نے اشارہ کیا ہے، اس کو قبول نہیں کرنا، دل سے بھی قبول نہیں کرنا ہے، اور ظاہر اس کا سد باب کرنا ہے۔ اگر تم نے سد باب کیا اور دل سے بھی نہیں چاہتے تھے، مجبور سے، خدا تم کو معافی بھی دے دے گا، اور تمہاری سچائی کی وجہ سے محبت والوں میں تمہارا نام آ جائے گا۔ تو خدا ہم کو سب کو اہل محبت بنائے۔ تو یہ چیزیں سب سے ضروری ہیں۔ یہ بے غیرتی کا معاملہ میں اس کو بہن سمجھتا ہوں، گھروں میں پردے اٹھا دینا، آزادی کرنا، آ جاؤ اندر پر کوئی ایسا پردہ نہیں ہے۔ وہ بہن آ جاتی ہے، بیٹی آ جاتی ہے، چائے وغیرہ کچھ رکھتی ہے، یہ غلط ہے۔ جو بہنیں سلسلے میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے، نبی کا کلام سلسلے سے نہیں ہے، سلسلہ ہو نہ ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ان کی بات مانو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی، خدا کی رحمت کا رستہ کھل جائے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور قرآن میں جو تعلیم دی جاتی ہے، چھوٹے سے لفظ کہے ہیں لیکن اس میں بڑی رحمت کی بات کہہ دی ہے خدا نے۔ ھذا ھدی، یہ جو کتاب قرآن ہے یہ تمہارے لیے روشنی ہے، ہدایت ہے، رستے میں اندھیرا نہیں ہے۔ اس لیے آقا جی نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ظاہر جا رہے تھے، ویسے تو نہیں جا رہے تو ابھی بھی موجود ہے، ویسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے موجود تھے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ دو چیزوں کو اگر نہیں چھوڑا، لن تضلوا بعدی، ان کے حساب سے کہا ان کو تو پتہ نہیں، میں ہر وقت موجود ہوں گا، چاہے میری وفات ظاہر ہوئی اس کے بعد ہی میں موجود ہوں گا، یہ تو نہیں پتہ ان کو۔ تو اس لیے ایسے الفاظ کہے لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے، ان تمسکتم بہما، اگر یہ دو چیزیں نہیں جو چھوڑی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کے قرآن نے جو کہا، و سنتی، جو طریقہ میں نے تم کو بتایا ہے۔ آقا جی نے کہا بتاؤ کیا چاہیے؟ اب کسی اور سے ہدایت لینی ہے اور ان کو خبر دینی ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے، اس لیے پھر تم کہتے ہمارے کام نہیں ہوتے، ہم دعائیں مانگتے یہ نہیں ہوا، ہم نے درود بہت پڑھا۔ کیا درود بہت پڑھا جب اندر سے تم کو موافقت نہیں ہے رسول اللہ سے، غلط لوگوں سے تعلق ان کی طرف مائل ہو، اور سیاست دانوں کی طرح بعض اچھے بھی ہوتے نہیں بھی ہوتے، سب سے مل کر چلنا ہے، سب سے مل کر نہیں چلنا ہے، مل کر اللہ سے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے مل کر چلنا ہے۔ باقی سے جو خدا رسول سے رابطے کو اچھا سمجھتے ہیں ان سے بھی مل کے چلنا ہے، رابطے کو اچھا نہیں سمجھتے تو اخلاقی طور سے اسلام کا اخلاق، ان سے سلام دعا رکھنی ہے، لیکن محبت نہیں رکھنی ہے کہ رسول اللہ سے وہ دور ہے، محبت نہیں رکھتے، ان کی چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، پردے سے دلچسپی نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، ماں بیٹیاں آزاد ہیں۔ اب بگڑی ہوئی چیز اور ایسے ماحول میں ایک دم ٹھیک کرنی نہیں چاہیے کہ ایک دم ٹھیک نہیں ہوگی کہ فساد پڑے گا، تو ان کے لیے ایک دعا کرے، پہلے خود سیدھا ہو جائے، پھر ان کے لیے دعا کا رستہ پکڑے، ظاہری نہیں، اس کا طریقہ رکھے۔ مثلا روز 2 نفل پڑھ لے، نہ چھوڑے اس کو، اس کے بعد 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، خدا تعالیٰ کی تعریف، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ لے، حمد و ثنا پڑھ لے سورۃ فاتحہ، پھر درود شریف،
پھر خدا سے زاری سے اکیلے میں بیٹھ کے عرض کرے اللہ تعالی ہم پہ رحمت کر، ہمیں عزت والا بنا، اپنی رحمت ہم پر اتار، ہمارے حالات صحیح کر دے۔ اگر سچائی ہوگی خدا کی قسم اس کی دعا قبول ہوگی، اللہ قبول ہوگی۔ کہ نبی کریم فرماتے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، حاکمانہ طریقے سے یہ نہیں کرنا منع ہے۔ شیخ صاحب نے واضح کیا ہے، قرآن ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ بیان میں مٹھاس، منہ میں مٹھاس، اخلاق اچھا، جسے خدا نے کہا قرآن میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت سے ان کو بلاؤ، موعظۃ الحسنۃ شیریں بیاں ہو، تمہارے زبان میں مٹھاس ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن، پھر ان سے جھگڑا کرو لیکن دوستانہ محبت کے رنگ میں، کہ اللہ نے ایسے کہا، نبی نے ہم کو ایسے کہا، ہم پر کرم ہے، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تو نہیں کرنا چاہیے نا، ان پر بہت اثر ہوگا۔ لیکن جب حاکمانہ طریقے سے کہو گے میں گھر میں بڑا ہوں، یا جھڑک کے کہو گے، تو نبی کریم نے ہر طریقہ بتایا۔ سختی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے، وہ اور بگڑ جائے گا، نہیں مانے گا دل سے، ظاہر شاید مان لے۔ اور نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے، ما دخل شیء فی رفق الا زانہ، نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو سنوارتی ہے۔ من حرم الرفق حرم الخیر کلو، جس کو نرمی سے خدا نے محروم کیا، حرم الخیر کلو، وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، بے نصیب ہو گیا، بد نصیب